کمیٹیز وہاں کے ممبر ہیں, ہم وہاں پہ روز جاتے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے سر, وہ سارے فارمیلٹی سر ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں, ہمیں اس ہاؤس میں سر 10 بجٹ پاس کر لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھے یا برے جو بھی ہے ہم نے کر لیے. سو وی نو what the formalities are. The idea is that, you know, this house, whether accepted or not, is losing its relevance, it's losing its stature. ہم سر نہیں سر, میرا حق بنتا ہے کہ میں کم از کم ایک اپنا اوپینین تو دے سکوں. میرا کوئی لفظ جو ہے تو کوئی حرف قرآن تو نہیں ہے, نعوذ باللہ. میں تو صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو ایک نمائندگی ہے اس کا میں حق ادا کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا ہے, کوئی میں نے کسی کو گالی نہیں دی, میں نے کسی پہ کوئی طنز نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ آپ یہاں پہ فائنینس کے منسٹر اسٹیٹ ہوں, آپ بلائیں گے ان کو, وہ کریں گے کہ یہ جو ادھر سینیٹر صاحبان جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اس طرح تو نہیں لے سکتے نا, اس کا کسی وقت جواب بھی ہو سکتا ہے. آج کی تقریر کے جو وہ بیٹھے ہوں کہ کم از کم اس کو ایک رسپیکٹ دیں اس ہاؤس کو. میرا پوائنٹ یہی ہے. ورنہ تو جو ہے تو ہم کمیٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے پوری وہاں پہ, چاہے وہ سینیٹر محسن عزیز ہوں, میں ہوں, یا اور سینیٹرز اپوزیشن کے ہیں, سینیٹر قادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جاتے ہیں, اپنی پوری پارٹیسپیشن کرتے ہیں, اپنی سجیشنز دے رہے ہیں. وہ ہمیں معلوم ہے, ہم اس ہاؤس کی بات کر رہے ہیں. کمیٹیز آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار دا ہاؤس. دیٹس مائی پوائنٹ از. اس لیے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ کوئی طنز ہے, نہ یہ کوئی اٹیک ہے. اس کو گڈ اسپرٹ میں لینا چاہیے. ایز ٹو اتنے کیوں آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات ہو, کوئی ایک ریزنیبل بات ہو جو اس ہاؤس سے متعلقہ ہو, جو اس ہاؤس کے شایان شان ہو, اس میں تو نہیں آپ اٹیک کر سکتے, کاؤنٹر اٹیک کر سکتے کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن بول رہا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ بھی اجازت دے دیتے ہیں. سر اس طرح تو نہیں ہے نا. صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں, نہ صرف ہم خود نوٹس لیتے ہیں جو بات جہاں سے ہو رہی ہے, فائننس کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ ایک مسلمہ رواج ہے کہ وائنڈنگ اپ سپیچ میں فائننس منسٹر اس ہاؤس کو جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اس ہاؤس کی ترجمانی کے لیے انڈر دا اسکیم آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا سینٹ فائننس کمیٹی بیٹھتی ہے روز. وہاں پہ منسٹر فائننس, سیکرٹری فائننس, چیئرمین ایف پی آر اور دیگر جو ان کے افسران ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. فائننس کمیٹی میں اپوزیشن اور ٹریری دونوں کی نمائندگی موجود ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے. آپ کے جو سینیٹر صاحبان ہیں وہ اپنی تجاویز وہاں پہ دیتے ہیں, اپنے اعتراضات بھی بتاتے ہیں, ان پہ بوقت ضرورت ووٹنگ بھی ہوتی ہے. اور سینٹ کا جو آئینی رول ہے بجٹ میں کہ وہ جو تجاویز فائنل ہوں گی وہ اس ہاؤس میں آئیں گی اور بھجوا دی جائیں گی قومی اسمبلی کو, اور قومی اسمبلی نے وہ بجٹ پاس کرنا ہے. اس میں جو ترامیم ہیں وہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوں گی. ایسی امینڈمنٹس جو کہ ووٹ ہو جائیں گی وہ حصہ بن جائیں گی, جو نہیں ہو سکے گی وہ حصہ فائننس بل کا نہیں بنے گی. دس از ہاؤ دا تھنگس گو آن. میں اسی لیے موجود ہوں کہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ہمارے بھی نوٹس میں ہوں, لیکن رواجن یہ ساری چیزیں متعلقہ محکمہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ گیلری میں فائننس کے لوگ موجود ہیں. فائننس منسٹر, فائننس سیکرٹری, پہلے ایک کمیٹی ہوتی تھی سر. اس دفعہ سے نیشنل اسمبلی کی فائننس کمیٹی, انہوں نے اپنے رولز امینڈ کیے. نیشنل اسمبلی کی فائننس کمیٹی بھی ڈیلی میٹ کر رہی ہے, سینٹ فائننس کمیٹی بھی ڈیلی میٹ کر رہی ہے. وہ ون آفٹر انادر 3 گھنٹے کے 2 سلاٹس میں جو وزیر ہیں وہ کمیٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس لیے کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو یہاں پہ منسٹر آف جو دور لیڈر آف اپوزیشن کا تھا, جناب چیئرمین میں آپ لیڈر آف اپوزیشن تھے, ہم نے ان کرسیوں پہ ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہی دیکھے ہیں, اپنے بھائی علی محمد صاحب. دوسرے کبھی کبھی نصیب ہوتے تھے. میں تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, آپ کا حصہ ہوں, اس ایوان کا رکن ہوں, میری ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنا. سر میٹنگ نہیں, وہ مائک آن نہیں تھا. فائنینس کمیٹی کی میٹنگ اس وقت چل رہی ہے. جی سر. اور سائملٹینیسلی نیشنل اسمبلی کی بھی چل رہی ہے. میری خواہش تھی کہ وہ جوائنٹ ہو, مگر ادھر الگ چل رہی ہے, ادھر الگ. جی ایسے ہی ہے جی. all the ministers they have to go there and as well as in the Senate. تو
آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پوائنٹ آف آرڈرز کا جی لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ درست بات ہے. وہ تقاریر کر رہے ہیں, تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, پروپوزلز دے رہے ہیں. تو اگر وہ چیزیں نوٹ نہیں کی جائیں گی اور ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو وہ ساری گفتگو رائے گاہ جائے گی. اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کل میں نے جب آپ کی کرسی پہ بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا تھا, اور یہاں وزارت خزانہ کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, اور منسٹر صاحب بھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اور تیسری چیز سر یہ ہے کہ جو بھی سینیٹر ہماری طرف سے ہے یا ان کی طرف سے ہے وہ اپنی ریٹن پروپوزلز, ریٹن ریکمنڈیشن کمیٹیوں کو دے رہے ہیں کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں اس بجٹ میں یہ ترمیم کر لی جائے, یہ اضافہ کر لیا جائے, یہ رقم کم ہے اس کو بڑھا لیا جائے فلاں. تو یہ ابھی تک وہ فورم ہمارے پاس کھلا ہے, کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. یہاں جتنے بھی سینیٹرز بیٹھے ہیں یہ تقاریر کرنے کے علاوہ اس ایک پریکٹیکل اور سالڈ اور ریزلٹ اورینٹیڈ ایکسرسائز سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. صدیقی صاحب یو ہیو آلریڈی ایگریڈ کہ ہونا چاہیے. یس آئی ایگری دیٹ مہدی صاحب جی جی شبلی وہاں کے ممبر ہیں, ہم وہاں پہ روز جاتے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے سر, وہ سارے فارمیلٹی سر ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں, ہمیں اس ہاؤس میں سر 10 بجٹ پاس کر لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھے یا برے جو بھی ہے ہم نے کر لیے. سو وی نو what the formalities are. The idea is that this house, whether accepted or not, is losing its relevance, it's losing its stature. ہم سر نہیں سر, میرا حق بنتا ہے کہ میں کم از کم ایک اپنا اوپینین تو دے سکوں. میرا کوئی لفظ جو ہے تو کوئی حرف قرآن تو نہیں ہے نعوذ باللہ. میں تو صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو ایک نمائندگی ہے اس کا میں حق ادا کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں دی, میں نے کسی پہ کوئی طنز نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ آپ یہاں پہ فائنینس کے منسٹر اسٹیٹ ہوں, آپ بلائیں گے ان کو, وہ کریں گے کہ یہ جو ادھر سینیٹر صاحبان جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اس طرح تو نہیں لے سکتے نا, اس کا کسی وقت جواب بھی ہو سکتا ہے. آج کی تقریر کے جو وہ بیٹھے ہوں کہ کم از کم اس کو ایک رسپیکٹ دیں اس ہاؤس کو. میرا پوائنٹ یہی ہے. ورنہ تو جو ہے تو ہم کمیٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے پوری وہاں پہ, چاہے وہ سینیٹر محسن عزیز ہو, میں ہوں, یا اور سینیٹرز اپوزیشن کے ہیں, سینیٹر قادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جاتے ہیں اپنی پوری پارٹیسپیشن کرتے ہیں, اپنی سجیشنز دے رہے ہیں. وہ ہمیں معلوم ہے, ہم اس ہاؤس کی بات کر رہے ہیں. کمیٹیز آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار دا ہاؤس. دیٹس مائی پوائنٹ از. اس لیے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ کوئی طنز ہے نہ یہ کوئی اٹیک ہے. اس کو گڈ اسپرٹ میں لینا چاہیے. ایز ٹو اتنے کیوں آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات ہو, کوئی ایک ریزنیبل بات ہو جو اس ہاؤس سے متعلقہ ہو, جو اس ہاؤس کے شایان شان ہو, اس میں تو نہیں آپ اٹیک کر سکتے, کاؤنٹر اٹیک کر سکتے کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن بول رہا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ اجازت دے دیتے ہیں. سر اس طرح تو نہیں ہے نا. صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں, نہ صرف ہم خود نوٹس لیتے ہیں جو بات جہاں سے ہو رہی ہے, فائنانس کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ ایک مسلمہ رواج ہے کہ وائنڈنگ اپ سپیچ میں فائنانس منسٹر اس ہاؤس کو جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اس ہاؤس کی ترجمانی کے لیے انڈر دا اسکیم آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا سینٹ فائنانس کمیٹی بیٹھتی ہے روز. وہاں پہ منسٹر فائنانس, سیکرٹری فائنانس, چیئرمین ایف پی آر اور دیگر جو ان کے افسران ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. فائنانس کمیٹی میں اپوزیشن اور ٹریری دونوں کی نمائندگی موجود ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے. آپ کے جو سینیٹر صاحبان ہیں وہ اپنی تجاویز وہاں پہ دیتے ہیں, اپنے اعتراضات بھی بتاتے ہیں, ان پہ بوقت ضرورت ووٹنگ بھی ہوتی ہے. اور سینٹ کا جو آئینی رول ہے بجٹ میں کہ وہ جو تجاویز فائنل ہوں گی وہ اس ہاؤس میں آئیں گی اور بھجوا دی جائیں گی قومی اسمبلی کو, اور قومی اسمبلی نے وہ بجٹ پاس کرنا ہے. اس میں جو ترامیم ہیں وہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوں گی. ایسی امینڈمنٹس جو کہ ووٹ ہو جائیں گی وہ حصہ بن جائیں گی, جو نہیں ہو سکے گی وہ حصہ فائنانس بل کا نہیں بنے گی. دس از ہاؤ دا تھنگس گو آن.
میں اسی لیے موجود ہوں کہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ہمارے بھی نوٹس میں ہوں، لیکن رواجن یہ ساری چیزیں متعلقہ محکمہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ گیلری میں فائننس کے لوگ موجود ہیں، فائننس منسٹر، فائننس سیکٹری، پہلے ایک کمیٹی ہوتی تھی سر، اس دفعہ سے نیشنل اسمبلی کی فائننس کمیٹی انہوں نے اپنے رولز امینڈ کیے، نیشنل اسمبلی کی فائننس کمیٹی بھی ڈیلی میٹ کر رہی ہے، سینٹ فائننس کمیٹی بھی ڈیلی میٹ کر رہی ہے، وہ ون آفٹر اندر 3 گھنٹے کے 2 سلاٹس میں جو وزیر ہیں وہ کمیٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں پہ منسٹر آف جو دور لیڈر آف اپوزیشن کا تھا، جناب چیئرمین میں آپ لیڈر آف اپوزیشن تھے، ہم نے ان کرسیوں پہ ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہی دیکھے ہیں، اپنے بھائی علی محمد صاحب، دوسرے کبھی کبھی نصیب ہوتے تھے۔ میں تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ کا حصہ ہوں، اس ایوان کا رکن ہوں، میری ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنا۔ سر ٹھیک ہے، میٹنگ نہیں، وہ مائک آن نہیں تھا۔ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ اس وقت چل رہی ہے جی سر، اور سائملٹینیسلی نیشنل اسمبلی کی بھی چل رہی ہے۔ میری خواہش تھی کہ وہ جوائنٹ ہو، مگر ادھر الگ چل رہی ہے، ادھر الگ جی ایسے ہی ہے جی۔ both all the ministers they have to go there and as well as in the Senate. تو سر میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں، وہ سینیٹر موچن وقار میں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پوائنٹ آف آرڈرز کا جی، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ درست بات ہے۔ وہ تقاریر کر رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، پروپوزلز دے رہے ہیں، تو اگر وہ چیزیں نوٹ نہیں کی جائیں گی اور ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو وہ ساری گفتگو رائے گاہ جائے گی۔ اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کل میں نے جب آپ کی کرسی پہ بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا تھا، اور یہاں وزارت خزانہ کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور منسٹر صاحب بھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز سر یہ ہے کہ جو بھی سینیٹر ہماری طرف سے ہے یا ان کی طرف سے ہے، وہ اپنی ریٹن پروپوزلز، ریٹن ریکمنڈیشن کمیٹیوں کو دے رہے ہیں کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں اس بجٹ میں یہ ترمیم کر لی جائے، یہ اضافہ کر لیا جائے، یہ رقم کم ہے اس کو بڑھا لیا جائے فلاں۔ تو یہ ابھی تک وہ فورم ہمارے پاس کھلا ہے، کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، یہاں جتنے بھی سینیٹرز بیٹھے ہیں یہ تقاریر کرنے کے علاوہ اس ایک پریکٹیکل اور سالڈ اور ریزلٹ اورینٹڈ ایکسرسائز سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ صدیقی صاحب you have already agreed کہ ہونا چاہیے۔ Yes, I agree that وقار مہدی صاحب جی